اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، پس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہے، لہذا انہیں معاف کرو، ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجیے یہ کتنے بڑے بڑے نقصان مسلمانوں کے کر رہے تھے، تو اب ان سے دوستی تو نہیں کرنی، دلی دوستی تو نہیں کرنی، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا دلی دوستی نہیں کرنی ان سے، لیکن بجائے اس کے کہ ہم یہی رونے روتے رہے کہ فلانے کی سازش ہے، فلانی نے میرے لیے یہ کر دیا، فلانی نے مجھے یوں نقصان پہنچایا، تو بجائے اس کے کہ ہم یہ رونے روتے رہے اور اپنے آپ کو ہم اور غم میں مبتلا رکھیں، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، اپنے اندر نفرت کو بڑھاتے رہے، غصے کو پنپنے دیں اور بالکل بیکار ہو جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو معاف کرو، ان سے اعراض برتو and just move on۔ تم اپنی زندگی کے بڑے مقصد کے ساتھ جڑے رہو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے یہ کیا، اس نے ایسا کیوں نہیں کیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، اس کو چھوڑ دیں، اس کو اللہ کے حوالے کرے، خود اس مقصد کے ساتھ جڑ جائے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری بنائی ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کی طرف سے دوسروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا، آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض اور عناد کا بیج بو دیا، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی تعلیم اور مقصد کے لیے اکٹھا ہونا بھول گئے، یہ اس بنیادی مقصد کے لیے بھول گئے جو اللہ نے ان کو دیا تھا، دین کا کام کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اندر، ان کے دلوں میں آپس کی بغض ڈال دی اور ان کو فرقہ فرقہ کر دیا۔ یاد رکھیے جو فرقہ بندی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جس کو تم چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے تو وہ درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آ گئی اور ایک ایسا حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طلبگار ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے، اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور ان کے ماں اور تمام اہل زمین کو ہلاک کرنا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ آج کل مسلمانوں کا بھی یہی خیال ہے نا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ہمارے لیے جو ہے وہ شفاعت کا حق رکھا گیا ہے اور ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے امانی کے، سوائے بس جھوٹی امیدوں کے، ہم بھی جو ہے بس اسی راہ پہ لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور اس کی تمام موجودات اسی کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یاد رکھے یہ جو ہمارے ایکسکیوزز ہے نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اور ہمارے تو ماں باپ نے بس ہمیں ایسا ہی سکھایا تھا، اور ہمارے ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ سب لیم ایکسکیوزز ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ویلڈ نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول آ گئے، جب قرآن محفوظ ہے، جب قرآن کی تعلیمات محفوظ ہیں، ہمارے پاس دین کی بنیاد محفوظ ہے، تو ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے عمل میں کوتاہی
کیوں کی ہے۔ یاد رکھو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا، اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، یعنی فلسطین میں۔ جب یہ فلسطین سے نکلے تھے نا بنی اسرائیل، مصر میں آ گئے تھے، تو پھر ان کے پیچھے فلسطین کی زمین پر مختلف اقوام نے قبضہ کر لیا تھا، جن میں سب سے زیادہ جو قوی قوم تھی وہ عمالقہ تھی، عین سے، ٹھیک ہے۔ تو عمالقہ کا ذکر ہے یہاں پر، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی، یعنی فلسطین۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا تھا کہ یہ مصر سے جب نکلے تو اب ان کی جو ڈیسٹینیشن تھی وہ فلسطین تھی، کہ فلسطین جاؤ اور اللہ کے دین کا کام کرو، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا ہے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں گے۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ قوم ہے جس کو اسی مقصد کے لیے مصر سے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ جنگ کر سکتے ہیں اس طاقتور قوم سے، لیکن محض ان کی بزدلی اور ان کی سستی نے ان کو اس قوم سے مقابلہ کرنے نہیں دیا، اور انہوں نے کیا کہا کہ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور جا کے ان سے لڑو، جب وہ وہاں سے چلے جائیں گے تو پھر ہم وہاں داخل ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر 40 سال وہیں وادی طے میں سرگردہ چھوڑ دیا۔ 40 سال تک پھر ان کے اوپر فلسطین کی زمین حرام کر دی گئی تھی۔ تو ہم ایک کام کر سکتے ہیں، محض ہماری سستی، محض ہماری بزدلی، وہ جو شیطان ہمیں ڈراتا ہے نا کہ اچھا تم یہ کرو گی تو یہ ہو جائے گا، تم وہ کرو گی تو فلانا ناراض ہو جائے گا، تم یہ نیکی کا کام کرو گی تو تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے، تو یہ شیطان ہمیں ڈراتا ہے نا فقر سے۔ تو ایسے خیالوں سے نہ ڈریں، کام کرنے کی نیت کریں اور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کوشش دیکھنی ہے، اس کا اجر ہمیں دینا ہے۔ اور پھر یہ کہ بعض اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے ایسے مددگار رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب ہم اس راہ پہ قدم رکھتے ہیں تو ہم اکیلے ہوتے ہیں، لیکن آگے ہمیں بہترین مددگار مل جاتے ہیں۔ جب ہمارے پاس مال کم ہوتا ہے لیکن ہم ایک بڑا کام شروع کرنے کی نیت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب مہیا کر دیتے ہیں۔ تو بزدلی نہ دکھائیں، کمزوری نہ دکھائیں، یہ کام کیسے ہوگا، وقت اس میں لگ جائے گا، پورے 2 گھنٹے بیٹھ کے اگر قرآن پڑھو گی تو گھر کے کام لیٹ ہو جائیں گے۔ یقین رکھیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سہولت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اے ابن آدم، تم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، تمہاری دنیا کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا۔ تو جس کی ذمہ داری وہ قادر مطلق لے لے، وہ ہم کام وہ بہترین طریقے سے نہیں کر سکتے، وہ جتنا اچھا کرا دے گا ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی کمزوری نہ محسوس کریں اس میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنے میں نہ سستی دکھائیں، نہ بزدلی اور نہ کمزوری۔ ان ڈرنے والوں میں سے 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، یعنی بنی اسرائیل کے اس گروہ میں 2 شخص ایسے تھے، کہتے ہیں کہ یہ ایک تو یوشع بن نون تھے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے اپنے شاگرد تھے، جو اس میں بھی گئے تھے ان کے ساتھ جب خضر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور دوسرے جو تھے وہ کالب تھے، کاف الف لام بے۔ تو یہ دونوں جو تھے انہوں نے یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ ابتدا تو کریں، پہلا قدم تو اٹھائیں، اللہ سے دعائیں تو کریں، اپنی طرف تو اللہ کو شو کریں، اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، دروازے پہ دستک تو دیں۔ اگر ہم ڈرتے رہے اور نیکی کے دروازے پہ دستک ہی نہ دی، اگر ہم پیچھے ہی کھڑے رہے، سست ہی رہے، قدم ہی نہ بڑھایا، تو دروازہ کھلے گا کیسے؟ اور ایک دفعہ وہ دروازہ کھل گیا نیکی کا تو ایک نیکی پکڑتے جائیں، اگلی نیکی کا دروازہ خود بخود کھلتا جائے گا آپ کے دستک دیے بغیر ہی، لیکن پہلا دروازہ تو خود کھلوانا پڑے گا نا۔ جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ وعلی اللہ فتوکلوا
इन कुंतुम मुमिनीन। लेकिन उन्होंने फिर यही कहा कि ए मूसा, हम तो वहां कभी ना जाएंगे जब तक वो वहां मौजूद हैं, बस तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं। इस पर मूसा ने कहा, ए मेरे रब, मेरे इख्तियार में कोई नहीं मगर या मेरी अपनी जात या मेरा भाई, बस तू हमें इन नाफरमान लोगों से अलग कर दे। अल्लाह ने जवाब दिया, अच्छा तो वो मुल्क इन पर 40 साल के लिए हराम कर दिया गया है, ये जमीन में मारे मारे फिरेंगे और इन नाफरमानों की हालत पर हरगिज तरस ना खाओ। आप याद रखिए, हम नेकी की तरफ से मुंह मोड़ते हैं ना, तो वो नेकी हमसे दूर कर दी जाती है, फिर हमें तौफीक ही नहीं मिलती, फिर बाज़ औक़ात हम तड़पते रह जाते हैं, लेकिन वो नेकी हमारे हाथ नहीं आती। इसलिए नेकी को देखकर हाथ पीछे ना करें, पकड़ने की नीयत कर ले, कोशिश करें, अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके हाथों से वो करा देगा और फिर आगे से आगे नेकियां लिख। लेकिन अगर इंसान खुद उसको नहीं अवेल करता और फिर उसकी पेनल्टीज उसको पड़ती हैं, तो फिर वो खुद तरसी का शिकार ना हो, हाय मेरे साथ ये क्यों हो गया, हाय मैं तो ये करना चाहती थी, हाय मैं तो वो करना चाहती। ब्लंडर तो खुद ही किया ना, नुकसान तो अपना खुद ही किया ना हमने। और जरा इन्हें आदम के 2 बेटों का किस्सा भी बेकमोकास सुना दो। जब उन दोनों ने कुर्बानी की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की ना की गई। उसने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। इसने जवाब दिया, अल्लाह तो मुत्तकीन ही की नजरें कबूल करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ ना उठाऊंगा। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ और चाहता हूँ कि मेरा और अपना गुनाह तू ही समेट ले। इसका ये मतलब नहीं कि वो ये चाहते थे हाबील जो है उसको काबिल ने कत्ल किया था, तो ये नहीं है कि हाबील ये चाहता था काबिल उसको कत्ल कर दे। ये तो वो समझाने के लिए उसको कह रहा है कि तू मुझे कत्ल करना भी चाहता है ना, तो मैं नहीं अपना हाथ तेरी तरफ कत्ल के लिए बढ़ाऊंगा, और अगर तू मुझे कत्ल कर देगा तो फिर मेरा और मेरे कत्ल का गुनाह जो है वो सारे का सारा तेरे सर पे जाएगा, मतलब तू एक बड़ा गुनाह करने वाला हो जाएगा और तू दोज़खी बन के रहे। जालिमों के जुल्म का यही बदला है। आखिरकार इसके नफ्स ने अपने भाई का कत्ल इसके लिए आसान कर दिया। हसद की वजह से काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया था। तो हसद जो है उसमें इंसान अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी भी करता है और दूसरे इंसानों पर जुल्म करने का भी बाइस बनता है। और याद रखिए, ये जो कहा जा रहा है ना, आखिरकार उसके नफ्स ने भाई का कत्ल उसके लिए आसान कर दिया, तो नफ्स बाज़ औक़ात तावीले और हीले बहाने ऐसे ऐसे हमें सुझाता है, ऐसे हमें बहकाता है कि वो काम जो है चाहे वो कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो, वो हमसे करवा के रहता है। एक गीबत की मिसाल ही ले लीजिए। हम बड़े पक्के बैठे बने होते, मैंने गीबत नहीं करनी, फिर हम एक ऐसी महफिल में चले जाते हैं जहां औरतें एक दूसरों की बुराइयां कर रही होती, फिर नफ्स हमें कहता है नहीं, यहाँ ये बताना जरूरी है, अगर तुम नहीं बोलोगी ना तो दूसरों का नुकसान हो जाएगा। और आपको वो ये बहाना कराता है कि नहीं, तुम जब तक उस थर्ड पर्सन की बुराई नहीं बताती ना तो ये गोया सबका नुकसान है इसमें, या ये कि उसमें तो ये बुराई है ही, कोई बात नहीं अगर तुम कह देती हो तो ये जो टंग स्लिप कराते हैं ना शैतान, अब वो क्या है, हीले बहानों से हमें वो उसने थपक थपक के हमसे गीबत करा दी, हमारे से हमारे मुर्दा भाई का गोश्त खिलवा दिया हमें। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ सर, आखिरकार उसके नफ्स ने अपने भाई का कत्ल उसके लिए आसान कर दिया और वो इसे मार कर उन लोगों में शामिल हो गया जो नुकसान उठाने वाले हैं। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोदने लगा ताकि उसे बताए कि अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। ये चूंकि पहली मौत थी जमीन पर, इसलिए उसको ये पता नहीं था कि इसको अब इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाना है। ये देखकर वो बोला, अफसोस मुझ पर कि मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश को छुपाने की तदबीर निकाल लेता। इसके बाद वो अपने किए पर बहुत पछताया, लेकिन ये उसका पछताना तौबा नहीं थी, असल में ये उसका रिग्रेट था, बस सिर्फ नदामत बराए नदामत थी। तो इसलिए क़यामत तक जितने भी कत्ल होंगे, चूंकि इसने वो नया तरीका इजाद किया था ना काबिल ने, तो जितने भी कत्ल होंगे ना इब्ने आदम में, वो सारे के सारे में से एक गुनाह का हिस्सा काबिल को भी मिलेगा, उसकी सजा।
اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کے خون کے بدلے پر یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا یا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس کے لیے تگدو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا پھر انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ الفتنۃ اشد من القتل، جو لوگ فتنہ کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، تو وہ ایک شخص کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ سارے معاشرے کو نقصان پہنچاتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اسی لیے اس قدر بڑی سزا جو ہے وہ تجویز کی گئی۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے، مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان کو پکڑ لو۔ مجرم جو فساد پھیلا رہا تھا، لوگوں میں منفی پروپیگنڈا کر رہا تھا، آپس میں ان کو لڑوا رہا تھا، مروا رہا تھا، قتل کروا رہا تھا، لوگوں کی املاک توڑنے پر اکسا رہا تھا، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا رہا تھا، تو جب تک پولیس اس کو پکڑ نہ لے، جب تک قانون اس کی گرفت نہ کر لے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے ڈر سے توبہ کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے راہ نجات ہے۔ لیکن اگر پولیس پکڑ لیتی ہے اور پولیس کی مار سے بچنے کے لیے وہ توبہ کرتا ہے، تو پھر اس کو حد جو ہے وہ نافذ ہو کے رہے گی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں حاضری بازیابی کا اور اس کی جناب میں بایابی کا ذریعہ تلاش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور یہ وسیلہ جو ہے، یہ ذریعہ جو ہے، یہ کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، کہ اللہ کے راستے میں مشقت کرو، جہاد کرو، کوشش کرو، اعمال کرو۔ تو یہاں وسیلہ سے مراد کسی انسان کا وسیلہ لینا نہیں ہے، بلکہ وہ نیکیاں کرنی ہے، وہ طریقے، وہ راستے اپنانے ہیں جو اللہ سے قریب کر دینے والے ہیں۔ جیسے سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح جب انسان صدقہ کرتا ہے، جب انسان کسی کی عیادت کرتا ہے، جب انسان کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنے کا مطلب انسانوں کو وسیلہ بنانا نہیں ہے، بلکہ نیکی کے کام کرنا ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو سکیں۔ تو یہ رمضان بہترین موقع ہے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ نیکیوں کا عادی بنا لیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضہ میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اس کے ساتھ وہ اور چاہیں کہ فدیے میں دے کر روز قیامت عذاب سے بچ جائیں، تب بھی ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں، مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ آج توبہ کرنا آسان ہے۔ آج ہم دنیا میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے اپنے گناہوں کو دھو سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم صدقات دے سکتے ہیں۔ قیامت کے دن بندہ یہ چاہے گا، وہ مال جو اس نے بخل کے ساتھ سینت کے رکھا ہوگا اور اللہ کی راہ میں دینے میں کنجوسی کی ہوگی، تو ایسے لوگ قیامت کے دن چاہیں گے کہ زمین بھر سونا بھی، ایک جگہ تے زمین بھر سونا اللہ کو دے دیں اور جہنم کی آگ سے چھٹ جائے، لیکن اس دن ان سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور زمین بھر سونے کی قیمت پتہ ہے کتنی بنتی ہے؟ آج تو ہم اللہ کی راہ میں دینے لگتے ہیں نا، تو گننے بیٹھ جاتے ہیں، اتنے دوں گے، اتنے دوں، یہ کروں یا یہ کروں، اچھا کل کر لیں گے، اچھا یہ تو میری ضرورت کے، اچھا یہ تو میرے بچوں کی ضرورت کے۔ حالانکہ یاد رکھیے، ضرورت اور خواہش میں، نیڈ اور ڈیزائر میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اپنی ڈیزائرز کو اپنی نیڈز بنا کے رکھیں گے نا، تو کبھی بھی ہمارے پاس پیسے نہیں بچیں گے اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے، اس کے بندوں پہ خرچ کرنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے۔ تو اپنی ضرورتوں کو محدود کرنے کی ضرورت ہے۔ اب زمین بھر سونے کی قیمت پتہ ہے آپ کو کتنی ہوتی ہے؟
جتنا زمین کا میس ہے اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں سونے کی قیمت میں تو ٹریلینز آف ڈالرز. اگر کسی شخص کی عمر 60 سال ہو اور 60 سال کی عمر میں اس کی پیدائش کے دن سے لے کر موت کے دن تک روزانہ اس کو ٹریلینز آف ڈالر دیے جائیں ڈیلی، تب زمین بھر قیمت بنتی ہے. تو کس کے پاس ہوتے ہیں ٹریلینز آف ڈالرز روز کے روز؟ کس کو ملتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو دنیا میں تو ہم چند روپے دیتے ہوئے مرتے ہیں، کچھ کوشش کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں ہم تھکتے ہیں. تو آخرت میں انسان کہے گا اتنا سونا بھی میرے پاس تو میں دے دوں، لیکن اس وقت قبول نہیں کیا جائے گا. آج تو ہم سچی نیت کے ساتھ اگر ہمارے پاس تھوڑا بھی ہے تو اس میں سے تھوڑا سا اللہ کی راہ میں لگا دیتے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑے اجر کے ساتھ قبول کرتا ہے. تو سستی نہ کریں اس معاملے میں. ایک دن ہم یہ سارا کچھ جوڑ جمع یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، پھر یہ ہمارے وارثوں کو آ جائے گا، پھر وہ اس کے ساتھ سیاہ کرے سفید کریں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونا. تو اپنے ہاتھ سے وارثوں کے لیے بھی محفوظ رکھیں، ان کے لیے بھی کچھ رکھیں، لیکن پھر بھی اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خود لگا کے جائیں. کوئی گارنٹی نہیں بعد میں کوئی ہمارے لیے دعائے خیر بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے. اس میں بھی نصاب ہے، بہت طویل ایک فقہی بحث ہے. ہر چھوٹی موٹی چیز چوری کرنے پر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے. پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی، اور اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. یاد رکھیے کہ دین اسلام جو ہے یہ لوگوں کو ریگریٹس میں مبتلا نہیں رکھتا، پچھتاووں میں مبتلا نہیں رکھتا. خود اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول نے کہا لو نہ کہو، کاش نہ کہو. پچھتاووں میں ریگریٹس میں نہ رہو، ہائے میں نے یہ کر دیا اب کیا ہوگا، ہائے یہ کیا ہو گیا وہ کیوں. غم اور حزن میں نہ رہو. اسلام ہمیں کہتا ہے کہ جو ہو گیا، جو نقصان ہو گیا اس پہ صبر کرو، جو غلطی ہو گئی اس کی اصلاح کر لو، گناہ کر بیٹھے ہو تو توبہ کر لو. لیکن اس میں سے اگر کسی پر حد جاری ہوتی ہے تو وہ حد جس پہ جاری ہوتی ہے اس کو بھی جیل میں نہ ڈال دو کہ 6 مہینے وہ بڑے بڑے قیدیوں کے ساتھ رہے اور چھوٹے چور سے بڑا چور بن کے نکلے. بلکہ اگر اس کو سزا دے دی ہے، اس کے اوپر حد نافذ ہوگی، اب اس کو مین سٹریم میں ڈالو، پھر سے اس کو زندگی کی طرف لے کر آؤ اور پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آؤ. ایسا شخص جس پہ حد جاری ہو گئی ہو نا، اس کو تانا دینے والے کو سخت ناپسند کیا گیا ہے کہ کسی چور پہ حد جاری ہوگی اور کوئی اسے کہ دیکھو یہ فلانا چور جا رہا ہے، ایسے شخص کو سخت ناپسند کیا گیا ہے. تو دین ہمیں پازیٹیوٹی سکھاتا ہے اور زندگی میں بڑے مقصد کے ساتھ جڑ کے زندگی میں موو آن کرنا سکھاتا ہے. ہماری زندگی کو جماؤ کا شکار نہیں کرتا. جو لوگ غم و غم میں ڈوبے رہتے ہیں، جو لوگ اپنی کمیوں کوتاہیوں کے پچھتاووں میں ڈوبے رہتے ہیں، ہائے یوں کر لیتے تو یہ ہو جاتا، فلانے ٹائم یہ کر لیتے تو وہ ہو جاتا، ایسے لوگوں کی زندگی جمود کا شکار ہو جاتی ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا اس پر سچے دل سے توبہ کرے، جہاں پر کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے وہاں کمپنسیٹ کرے اور آگے چلے اور آگے چلنے میں اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان والے نہیں یعنی منافق، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے یعنی جاسوسی کرتے اور دوسرے لوگوں کی خاطر وہ تمہارے پاس جو نہیں آتے سنگن لیتے پھرتے ہیں، یعنی اپنے علماء کے لیے مسلمانوں کی گیدرنگز میں بیٹھ کر جاسوسی کرتے تھے. کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں. یہ یہودیوں کا تعارف ہے. ان کا یہ کام تھا کہ وہ کانٹیکس کچھ اور ہوتا تھا اور اپنی مرضی کے معنی پہناتے تھے اور اپنی مرضی سے جو کچھ کتاب میں چاہتے تھے وہ شامل کر لیتے تھے، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو
ورنہ نہ مانو. جیسے سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا نا کہ یہ کہتے ہیں کہ جو تو تمہارے جو ہم تمہیں بتاتے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بتاتے تو ٹھیک ہے ایمان لاؤ، اگر وہ اس پر یہ نہیں بتاتے تو پھر ان پر ایمان نہ لاؤ. یعنی لوگوں کو اللہ سے دور کرتے رہتے اور لوگوں سے کہتے کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو ورنہ نہ مانو. جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا. تو جو لوگ خود گناہ کرنے پر فخر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں کو پاک نہیں کرتے. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی سخت سزا ہے. یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں. لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو. اب آپ دیکھیے کہ یہ اہل کتاب کے وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا، جس کی وجہ سے یہ دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی انہیں سزا ملی. جھوٹ سننے والے، حرام مال کھانے والے، لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کر اللہ سے دور کرنے والے. یہ جو لسٹ میں نے کہا تھا نا بنا لیں، یہ آج کا پارا ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہیں ہم بھی تو یہ نہیں کر رہے جو اہل کتاب نے کیا تھا. اگر تم انکار کر دو یعنی ان کا فیصلہ کرنے سے تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ میں ایک کمیونٹی کے سردار تھے اور یہ میثاق مدینہ میں لکھا گیا تھا کہ یہود، مشرکین جو وہاں کے لوکل تھے مدینہ کے، اور مسلمان جو ہیں ان کے حاکم جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ فیصلے کے لیے آپ کے پاس آئیں، آپ کو حکم بنائیں، تو آپ چاہیں تو ان کا فیصلہ کریں، نہ چاہیں تو بے شک نہ کریں. اور فیصلہ کریں اگر تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. تو بات دراصل یہ ہے کہ جب تورات میں ان کو اپنے کسی جرم کی سزا بڑی لگتی تھی تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے کہ شاید وہاں پر کوئی ہمارے لیے راہ فرار نکل آئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کیوں آتے؟ کیونکہ یہ ایمان نہیں رکھتے. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے. اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی، ربانی کہتے ہیں علماء کو، یہودیوں کے علماء، اور احبار کہتے ہیں یہودیوں کے فقہاء کو. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے. بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا ذرا سا معاوضہ لے کر بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے بھی برابر کا بدلہ ہے. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے اور تو اس کے لیے یہ کفارہ ہے. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. یہاں 3 دفعہ یہ بات آئے گی، جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے متعلق فیصلہ نہیں کرتا. نمبر 1 وہ کافر ہے، نمبر 2 وہ ظالم ہے. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا. تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور متقی لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. ہمارا حکم یہ تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس پر نازل کی. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں، کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہے. کون؟ جو اللہ کی آیات آ جانے کے باوجود، اللہ کے رسول کی سنت ثابت ہو جانے کے باوجود، اللہ کی دیے گئے قوانین کے باوجود فتوے تلاش کرتے ہیں غیر اللہ کے قوانین میں، طاغوت میں. تو کیا ہیں وہ پھر؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کتنے بڑے لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ نے قانون دے دیا، اللہ نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کر دیا اور تم طاغوت سے فیصلہ لینا چاہتے ہو تو تم ہی کافر، تم ہی فاسق ہو اور تم ہی ظالم ہو. آج ہم بھی یہی کرتے ہیں نا. آج ہماری عدالتوں میں کون سے قوانین چل رہے ہیں؟ برٹش لا.
اسلام میں ایک قانون الگ ہے، قتل کے بدلے یا تو قتل یا دیت یا معاف کر دینا، لیکن ہم کہتے ہیں جی عمر قید دے دیں، اور پھر قتل کے بدلے قتل کو کہتے ہیں ظالمانہ سزا ہے۔ اور زانی کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اگر غیر شادی شدہ زانی ہے 100 کوڑے، زانی کو بھی زانیہ کو بھی 100 کوڑے۔ ہم کہتے ہیں ہو یہ تو بڑی ظالمانہ سزا ہے، اس کی تو قید 6 مہینے ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ جو فیصلہ اللہ نے دے دیا ہم اس کے علاوہ فیصلے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے اکابر کو اور ہم سب کو ہدایت دیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب جو بھیجی ہے جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی جو کچھ بھی تحریف کر دیا تھا انہوں نے اپنی کتابوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی تصدیق کی، اور ان کی کتابوں کی تعلیمات کی یہ محافظ اور نگہبان ہے۔ لہٰذا اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کریں، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی، اگرچہ اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ فاستبقوا الخیرات، سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا نا، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ لوگ کہیں کے کہیں جا رہے ہیں، کسی نے اپنا ٹارگٹ کچھ رکھا ہوا ہے، کسی نے اپنی ٹارگٹ زندگی کا کچھ اور بنا رکھا ہے، کوئی بڑی نوکری کے پیچھے ہے، کوئی منسٹری کے پیچھے ہے، کوئی بیوروکریسی کے پیچھے ہے، کوئی کسی چیز کے پیچھے، کوئی کسی چیز کے پیچھے ہے، کوئی بڑے گھر کے لیے، کوئی اتنے مربع میل میں میرا گھر ہونا چاہیے، کوئی بڑی گاڑی کے پیچھے، ہر ایک کے لیے ایک چاہت کا مرکز ہے۔ تم یہ کرو کہ تم نیکیوں میں اپنی چاہت ڈھونڈو، تم نیکیوں میں جلدی کرو۔ فاستبقوا الخیرات، الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہوشیار رہیے کہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کر پائیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لیجئے کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جو اللہ کا قانون نہیں پسند تو تمام غیر اللہ کے قوانین جو ہیں وہ جاہلیت ہیں، جو اللہ کی شریعت سے ٹکراتے ہیں۔ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہوگا۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جس کے پیچھے انسان چلتا ہے، جس کے ساتھ انسان رہتا ہے، جس کے ساتھ انسان کی وفائیں ہوتی ہیں، تو پھر اللہ تعالی دیکھتا ہے کہ وہ کون ہے۔ کیا ہم اللہ کے پیارے بندوں کے ساتھ اپنی وفائیں رکھتے ہیں یا اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ؟ تو جو اللہ کے نافرمانوں کو رفیق بناتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان سے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اہل ایمان کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام پر کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔
یعنی بظاہر تو یہ مسلمان ہی بنتے تھے نا، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام اور نامراد ہو گئے۔ تو یاد رکھیے محض دعوے فائدہ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ عمل کی کسوٹی پر ہمیں چیک کرتے ہیں کہ واقعی ہم ایمان والے ہیں یا نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اور اللہ ان کو محبوب ہوگا جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے دین کا کام ہو جائے گا، میں نہیں کروں گی، آپ نہیں کریں گے تو وہ رک نہیں جائے گا، اللہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ بنی اسرائیل نے کام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہٹا کے بنی اسماعیل کو اوپر لے آئے، مسلمانوں کو لے آئے، امت مسلمہ کو۔ امت مسلمہ کا ایک گروہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا کے دوسرا لے آئے گا۔ پوری امت مسلمہ نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ سب کو وائپ آؤٹ کر دے گا، ایک کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ میں نہیں کروں گی تو نقصان کس کا ہے؟ اللہ کا تو نہیں ہے، اللہ کے دین کا تو نہیں ہے، نقصان میرا ہے، میرے نامہ اعمال میں یہ نیکی نہیں لکھی جائے گی۔ تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے، زبردستی اللہ تعالیٰ کسی سے نیکی نہیں کراتا، یاد رکھیے اللہ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کی طرف سے منہ موڑ جائیں، ہم نیکیوں کی طرف سے منہ موڑے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ وہ ہماری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، جو اللہ کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہوں۔ اور آپ دیکھتے ہیں اللہ کے دین کا کام کہیں نہیں رکا، کیسی کیسی مخالفتیں نہیں ہوئی، کیسے کیسے جنگیں نہیں ہوئی، کیسے کیسے مسلمانوں کو مارا نہیں گیا اور نکالا نہیں گیا، لیکن اللہ کا دین اسلام ویسے کا ویسے قائم، بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہیں، اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ ہی کی جماعت غالب رہنے والی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیشرو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا ذریعہ بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ ہم کہتے ہیں ہم نے کسی اہل کتاب کو، کسی کافر کو، کسی ہندو کو اپنا دوست تو نہیں بنایا، میری کسی کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں ہے ہندو، میرے کوئی پڑوس میں ہندو نہیں رہتی، میں نے تو کسی کے ساتھ کوئی دوستی نہیں کی۔ یاد رکھیے آج کا دور جو ہے نا، یہ صرف فزیکلی رفاقت کا نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہمارے دوست کون کون ہوتے ہیں؟ ورچولی ہم کس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، ہم کس کے کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ہم کس کی لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ہم کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے نا، اس کے جیسا ہی انجام کار ہونے والا۔ یاد رکھیے المرء مع احبہ، یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرے ہماری، اور ہمیں وہ حکمت دیں کہ ہم ہر اس برائی سے بچیں جو آپ کو پسند نہیں ہے، ہر اس عمل سے بچ کے رہیں ہم۔ تو جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ جو لوگ عبادات کا مذاق اڑاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرمایا یہ بیوقوف لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی اور جو ہم سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ تو اصل میں اسلام کی مخالفت یہ لوگ کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ اسلام سے خار کھاتے، نفرت کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ مسلمانوں پر اپنے ممالک میں دینی شعار کے اوپر پابندی لگاتے ہیں۔ کہیں اذان دینے پر پابندی ہے، تو کہیں نماز پڑھنے پر، تو کہیں مسلمانوں جیسے نام رکھنے پر بھی پابندی ہے، کہیں حجاب پر پابندی لگاتے ہیں۔ یہ کس لیے لگاتے ہیں؟ کیونکہ یہ دل سے خار رکھتے ہیں اسلام سے۔ یہ کبھی ہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے کہ ہم اپنے مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر ان کے ساتھ دوستیاں گانٹھیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں
جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی زیادہ برا ہے، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سیدھے رستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیجئے ان کے دوبارہ گناہ کیا ہیں کہ انہوں نے طاغوت کی بندگی کی، حق کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر طاغوت کے پیچھے لگ گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے، کفر ہی کے ساتھ واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے علماء اور مشائخ نے گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ یقیناً یہ بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو یہ اپنے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب ہمارے پاس علم آ جاتا ہے، جب ہمیں صحیح غلط کا پتہ لگ جاتا ہے، تو یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اسلام کا چھٹا پلر ہے کہ ہم لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، اور علماء اگر یہ کام نہیں کرتے تو ان کے لیے بہت بڑا وبال ہے، کیونکہ علماء اگر نہیں لوگوں کو صحیح اور غلط بتاتے، اور صرف اس لیے کہ اگر میں نے کسی سے یہ کہہ دیا کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو تو اس سے جو فائدے مجھے دنیا کے مل رہے ہیں وہ رک جائیں گے، میری فین فالوئنگ کم ہو جائے گی، مجھے لائکس کم ملیں گے، تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا، ان کے لیے بہت ہی بری وعید ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھ دیے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر بوجہ اس کے جو یہ کرتے تھے۔ اصل میں کیوں یہ کہتے تھے؟ کیونکہ ان کی برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے روک دیتے تھے، ان کی جو ذرائع تھے آمدنی کے وہ مسدود ہو جاتے تھے، یا ان کی کوئی فصلیں تباہ ہو جاتی تھی، یا اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو اللہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ بندھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی لعنت پڑ گئی اللہ کی اس وجہ سے ان پر کہ جو ان کے اعمال ہیں۔ تو اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹا اضافے ہی کا موجب بن گیا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ تو قرآن کے ذریعے بھٹکتا کون ہے؟ جو اپنے دل میں نافرمانی کی گرہ پہلے سے باندھے ہوئے ہوتا ہے، جو پہلے سے اپنے اندر یہ رکھتا ہے نا کہ میں نہ مانوں، یا جو میرے عقائد ہیں، جو میری رسم و رواج ہیں، جو میرے باپ دادا کا طریقہ ہے، بس اس کے مطابق اگر ہوگا تو میں قرآن لوں گا، نہیں تو میں نہیں مانوں گا۔ تو ایسے لوگ جن کے اندر پہلے سے نافرمانی کی گرہ ہوتی ہے نا، ایسے لوگ پھر قرآن سے بھی ہدایت نہیں پاتے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمتوں بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی، ایسا کرتے تو ان کے اوپر سے بھی رزق برستا اور نیچے سے بھی ابلتا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں وسعت ہو اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسیع رزق دیں، اور جہاں سے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے وہاں سے ہمارے لیے اسباب مہیا ہو جائے، ہماری پریشانیوں میں سے وے آؤٹ نکل آئے، تو پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے قرآن کو میں اپنے آپ کو ڈھال لینے کی ضرورت ہے، قرآن کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لینے کی ضرورت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے دے گا جہاں سے ہمیں پتہ بھی نہیں۔
ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پھر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اللہ عز و جل اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر فرماتے ہیں کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کی درخواست کو پورا کروں، کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ اس کو بخش دیا جائے، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے۔ آج ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں رزق کی کمی کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے، دل کو سکون نہیں ہے، بے سکونی ہے، تو اٹھیں تہجد کے وقت۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے جو تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ ابن القیم کہتے ہیں تہجد کی نماز ایک ایسے تیر کی طرح ہے جو کبھی خطا نہیں جاتا، کبھی خطا نہیں جاتا، لیکن کون اٹھے، کون اپنی نیند قربان کرے؟ ہم فلاں کے پاس جاتے ہیں، فلاں کے پاس جاتے ہیں، جی میرے لیے دعا کریں، میرے لیے یہ کر دیں، یہ عمل کر دیں، وہ ہو جائے، یہ وظیفہ بتا دیں، وظیفہ بتا دیں جو میں پڑھتی رہوں، بیٹھ کے تسبیح کے دانے گراتے رہوں، تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے۔ تو جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، تو اس کے اوپر سے بھی رزق برستا ہے اور نیچے سے بھی نکلتا ہے۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں، لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس پیغمبری کا حق آپ نے ادا نہ کیا۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ تو بعض اوقات ہم لوگوں کی شر سے بچنے کے لیے ان کو صحیح بات نہیں بتاتے، انہیں حق بات نہیں بتاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دین پورے کا پورا پہنچا دیں، سچ اور حق بتا دیں، لوگوں سے ہم آپ کی حفاظت ہم خود کر لیں گے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ اور یاد رکھیے مسلمان بھی کبھی بھی اپنی اصل تک نہیں پہنچ سکتے، کبھی بھی وہ مومن نہیں بن سکتے جو اللہ تعالیٰ کا مطلوب انسان ہے جب تک کہ وہ اس قرآن کو نافذ نہ کریں، جب تک کہ وہ اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں نافذ نہ کریں، اپنے گھروں میں نافذ نہ کریں۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو کہ یہاں اجارہ داری کسی کی بھی نہیں ہے، مسلمان ہو یا یہودی، صابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اسی کے لیے کسی خوف کا مقام ہے اور نہ رنج کا۔ تو نجات کا دار و مدار جو ہے وہ اسی راستے پر ہے، اللہ اور روز آخرت پر شعوری ایمان اور نیک اعمال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، کیونکہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اس لیے اس کا الگ سے ذکر نہیں کیا گیا یہاں پر، اور نیک عمل کرنا۔ بے شک اس کے لیے نہ کوئی خوف کا مقام ہے اور نہ ہی رنج کا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ اور لے کر آیا تو کسی نے ان کو جھٹلا دیا اور کسی کو تو قتل ہی کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا۔ خیر ہے، کوئی نہیں، سبھی کرتے ہیں، چل کرو، کیا تم یہ لے کے بیٹھ گئی، اور کیا تم یہ نیا اسلام جو ہے وہ تم نے سیکھ لیا ہے؟ سبھی ایسے کرتے ہیں، تم کر لو گی تو کیا ہو جائے گا؟ تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ انبیاء کو قتل کر دیں گے، اللہ کی کتاب میں تحریف کر دیں گے، عمل کریں گے یا نہیں کریں گے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی پکڑ نہیں ہونے والی، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ جب اللہ نے انہیں معاف کیا، کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی نے توبہ استغفار کی، انہوں نے اپنے دین کو ریوائیو کیا، اللہ نے انہیں معاف کیا، تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ وہ اللہ کی نعمتیں جو ملنی شروع ہوئی تو وہ اپنی برائی میں اور آگے بڑھ گئے۔ کوئی نہیں، دیکھو میں بھی تو ایسے کرتی ہوں، میری کون سی ٹانگ ٹوٹ گئی، میرے پہ کون سی پکڑ آ گئی، میں بھی عیش کری، تم بھی کرو، کوئی نہیں، خیر ہے، چلتا ہے، چل کرو۔ استغفر اللہ، ہم نے دین کا ایسے مذاق ہی بنا لیا نا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے، ہمیں مہلت دے دیتے،
ہمیں اور زندگی دے دیتے، پھر ہم اس میں اور بڑھ جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ حرکات دیکھتا رہا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، وَأُمُّهُ صدیقہ۔ ایک عورت کی جو صفت بتائی جا رہی ہے، ایک ماں کی جو صفت بتائی جا رہی ہے وہ ہے صدیقہ۔ صدیق کون ہوتا ہے؟ جو زبان کا بھی سچا ہوتا ہے، جو معاملے کا بھی سچا ہوتا ہے۔ ایک ماں کو صدیقہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بچے سیدھے رستے پر چلنے والے ہوں گے۔ اگر مائیں جھوٹ بولتی ہیں، اگر ماؤں کا عمل ان کے قول کے ساتھ میچ نہیں کرتا، بچے کو تو کہتے ہیں جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور خود ہی بچے سے کہتے ہیں فون پہ کہتے ماما گھر پہ نہیں، ماما مصروف ہے، تو وہ بچے کبھی سیدھے رستے پہ نہیں آتے۔ یاد رکھیے، بچے کو تو کہیں گے نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو، اور خود بچے کے سامنے ڈھیلی ہیں، نماز میں جلدی نہیں کرتی، مصلی نہیں بچھا کے کھڑی ہوتی اذان کے ساتھ ہی، تو بچہ کیسے پڑھے گا؟ یاد رکھیے، ماں کا صدیقہ ہونا ضروری ہے بچے کی تربیت کے لیے۔ جب تک ہم اپنے عمل کے ساتھ بچوں کو نیکی کر کے نہیں دکھائیں گے، بچے کبھی نیکی نہیں کریں گے۔ وہ آپ کی زبان سے زیادہ آپ کے عمل کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھیرائے جاتے ہیں۔ ان سے کہو تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا، حالانکہ وہ سب کی سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ ایک گریس فلسفی جو یونانی فلسفہ تھا، اس سے متاثر ہو کر عیسائیوں میں یہ اثرات شامل ہوئے تھے، اور آج ہم برے صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کے نے ہندوؤں سے متاثر ہو کر بے شمار چیزیں جو ہیں وہ اپنی معاشرتی زندگی میں بھی داخل کی ہوئی ہیں اور مذہب میں بھی داخل کر لی ہیں۔ اور یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو۔ جو چیز کسی نے اپنی خواہش نفس کے ساتھ گھڑ لی ہے، جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی قرآن سے اور حدیث سے کوئی ثابت شدہ دلیل نہیں ہے، کائنات سے کوئی دلیل ثابت نہیں ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کو دین کا حصہ بنانے والے یا اس کو اپنے معاشرتی روایات کا حصہ بنانے والے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکا۔ ایک دوسرے کو برائی سے کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ خود برے تھے۔ میں کس منہ سے دوسری سے کہوں کہ تم یہ کیا بے حیائی کے کام کرو؟ میں خود ہی وہی کہہ رہی ہوں۔ خود برے تھے، علماء خود برے تھے تو دوسروں کو کیا روکتے؟ خود تفرقہ کرنے والے، خود فرقوں میں بٹنے والے تھے، کیسے دوسروں کو روکتے کہ فرقہ بندی نہ کرو؟ خود حرام کھانے والے تھے، رشوتیں لینے والے تھے، نذرانے لے لے کے لوگوں سے جھوٹی کہانیاں سنا کے اپنی بینک بھرنے والے تھے۔ لوگوں سے کیسے کہتے کسی کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ؟ اور جو دوسروں کو، جس معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہوتا نا، یاد رکھیے وہاں پر عذاب الہی آتے، اور جس معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہوتا ہے وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا، اللہ روکے رکھتا اس جماعت کی وجہ سے۔
برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے بیشتر لوگ تو اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل کتاب کی دعوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نصارا ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ تو جو غرور نہیں کرتا نا وہ دوسروں کے حق کو پہچان لیتا ہے۔ جس کے اپنے اندر تکبر نہیں ہوتا نا، جب حق اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو حق ماننے میں دیر نہیں لگتی۔ ابلیس نے کیوں نہیں مانی تھی اللہ کی بات؟ ابا واستکبر، تکبر کیا تھا اس نے بھی۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عاجزی نصیب فرمائے، ہمارے دل میں رائی برابر بھی تکبر نہ ہو، کیونکہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اس رمضان میں اگر ہمارے اندر کسی بھی طرح کا غرور ہے، تکبر ہے، اپنے لیے کوئی بڑائی کا جذبہ ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دل سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں اور عافیت میں رمضان کا مہینہ نصیب کرے اور رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سستی اور کاہلی اور ایسی مصروفیات سے اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم اس بابرکت مہینے کی بابرکت ساعتوں کو ضائع کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔